آپ کو علم کا شوق یقیناً گھر سے ملا ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ کے والد گرامی خود اتنی بڑی ہستی کہ آپ انہی کے ہاتھ پر بیعت ہیں, انہی سے آپ کو اجازت بھی ہے, تو ماحول گھر کا بڑا ہی خوبصورت ہوگا آپ کے. تو آپ کو شوق تو وہیں سے ملا. تو علم کا پڑھنے کا آغاز آپ نے کس انداز سے کیا, کب کیا؟ تھوڑا سا کچھ اپنا علمی سفر ہمیں بتائیے حضور. آپ صاحب جی, میرا تعلیمی دور جو ہے وہ 3 برس کی عمر میں شروع ہوا. اچھا, اللہ الحمدللہ رب العالمین. میرا حافظہ جیسا ہے, لوگ مجھے جانتے ہیں. مجھے جو عکس یاد ہے اپنے بارے میں وہ بہتر یہی ہے کہ آغاز اس دور کا ہے جب میرے والد گرامی مجھے اور میرے برادر اکبر بڑے بھائی سید مصطفیٰ شاہ صاحب کو دونوں کو اٹھا کر خود جو ہے وہ مدرسہ چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. اللہ اکبر, ماشاء اس وقت میرا آغاز ویسے قرآن عزیز حفظ قرآن سے ہوا. اس وقت صرف قاعدہ مجھے اساتذہ کرام نے پڑھایا, اور تقریباً کوئی 4-4.25 برس کی عمر میں مجھے اساتذہ کرام نے حفظ قرآن شروع کروا دیا. اچھا, پورا قرآن عزیز ناظرے کے ساتھ میں نے نہیں پڑھا. تو اساتذہ کرام نے جیسے شروع کروایا تو الحمدللہ رب العالمین, یہ شاید کوئی بزرگوں کی عنایت تھی, واہ, فضل الہی کا. کبھی کسی جملے پر کسی نعمت کا میں انکار کر ہی نہیں سکتا. ہائے ہائے ہائے, یعنی کبھی زندگی میں کوئی بات ایسی ذکر کروں جہاں فضل الہی کا تذکرہ نہ آئے اور وہ میرے لیے نعمت ہو, تو ایسی صورت میں میرے سننے والے, سمجھنے والے, میرے حلقے والے یہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ سب سے پہلے فضل الہی, واہ 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 واہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. مزید فضیلت. پھر والدین کی جو محنتیں ہیں, ان کا شوق, ان کی لگن, اس کے ساتھ پھر اساتذہ کرام نے ایسی مہربانی فرمائی کہ 10 برس کی عمر میں میں نے قرآن عزیز حفظ مکمل کیا. تو اس کے بعد پھر اساتذہ کی رہنمائی کے ساتھ ہی یہ سارا کا سارا دور جو ہے وہ میرے گھر سے چلا. واہ واہ, یعنی اس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو میرے والد گرامی خود بتاتے ہیں, یہ کہنے والے کہ اس خاندان میں ابھی یعنی معاصر لوگوں میں تو اس لائن پر کوئی آیا نہیں ہے, اس راہ پر کوئی چلا نہیں ہے, اور عموماً یہ راہ جو ہے وہ مولویوں کی ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, تو تم کیا کرتے ہو؟ میرے والد گرامی کو کہنے والے یہ کہتے تھے کہ ان کو اسکول بٹھاؤ, یہ اپنے معاملات چلائیں. لیکن یہ خالص والد گرامی کا اور والدہ محترمہ کا شوق اور ان کی محنت, ان کی نظر عنایت کہ وہ اس میدان میں مجھے لے کر چلتے رہے. ظاہر ہے اتنی عمر کے اندر میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا شوق تھا. 10 برس کی عمر تک جس میں بندہ خود اپنی سوچ عقل بھی صحیح طرح سنبھالنے کے قابل نہیں ہے, اس میں بندہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میرا ذاتی شوق تھا؟ یہ میرا ذاتی شوق اس وقت نہیں تھا, صحیح, یہ والدین کا انتخاب تھا, انہوں نے اس راہ پر چلایا. اس کے بعد اساتذہ کرام کے مشورہ کے ساتھ ہمارے ہاں لاہور میں 2 فرد اس وقت تجوید, علم و تجوید جو ہے وہ بہت اعلیٰ انداز میں پڑھاتے تھے, بلکہ ماہر تھے اس فن کے, تجوید کے. ایک تھے استاد گرامی, اس وقت حیات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے, حضرت استاد القرہ قاری محمد برخوردار سدیدی صاحب حیات ہیں, اللہ رب العالمین انہیں صحت عطا فرمائے. اور دوسرے میرے استاد گرامی جن کا بہت شہرت تھا اس وقت, وہ استاذ تھے. یعنی استاذ اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس وقت ایسے ہیں جو قرآن عزیز پڑھنے میں بہت معروف ہیں اور قرآن پڑھنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں, آوازیں اچھی ہیں, ادائیگی اچھی ہے, اور قرآن عزیز خود پڑھنے میں وہ حق ادا کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق. لیکن ایک چیز یہ کہ وہ اپنا فن کسی میں منتقل کریں کہ شاید ہو سکتا ہے ان کے اندر یہ شہنا, یہ ملکہ نہ ہو. اللہ تنقیص کسی کی نہیں کرتا, یہ قدرتی ایک معاملہ ہے. لیکن ہمارے استاد گرامی جن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں, جن کی خدمت میں 2.5 برس میں رہا, حضرت استاد القرہ استاد المجودین قاری محمد کرامت اللہ نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں 2.5 برس ان کی خدمت میں رہا, اور یہ وہ میرا دور تھا. اس کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ وہ بھی میرا شوق نہیں تھا, بلکہ 2.5 برس تک میرے والد گرامی متواتر مسلسل مجھے روزانہ چھوڑنے کے لیے بھی مدرسہ جایا کرتے تھے اور لینے کے لیے بھی آیا کرتے تھے, حالانکہ ٹھیک ٹھاک گھر سے فاصلہ تھا, یعنی کوئی 1 گھنٹہ ایک طرف کا میرے والد گرامی کو لگتا تھا روزانہ کی بنیاد پر لانا لے جانا. کیا بات ہے. پھر استاد گرامی سے میں نے وہاں 2.5 برس تجوید و قراءت مکمل کی. جب اس سے فارغ ہوا تو اس کے بعد پھر میرا درسیات کا سن 2006 میں یہ سلسلہ جو ہے وہ درسیات کا میرا شروع ہوا, اور درس نظامی کی طرف آگے بڑھتا رہا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں بھی یہ فضل فرمایا کہ درسیات میں نے بر صغیر پاک و ہند کی قدیم دینی درسگاہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ حضرت صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یادگار کے طور پہ قائم ہے. اس کے بانی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر الفاضل کے شاگرد تھے, انہوں نے اس کو قائم فرمایا. حضرت شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 2006 میں نے پڑھنے کے لیے داخلہ وہاں لیا, اور 2014 میں دورہ حدیث مکمل کیا.
پھر 2014 میں تخصص شروع کیا، 15 تک تخصص مکمل کیا، اور اساتذہ کرام کے حکم کے ساتھ ہی پھر وہیں پر بیٹھا پڑھانے کے لیے. اور یہ اللہ کا فضل ہے، جب میں پڑھانے کے لیے وہاں بیٹھا تو اس وقت میری عمر 21 برس تھی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا